اب ایک فتنہ اور ہے جو آنے والا ہے، وہ محرم کا ماتم تھا۔ محرم میں اتنا دارو پیا جاتا ہے، اتنا دارو پیا جاتا ہے کہ اس پر پانی اتنا بہایا جاتا ہے، اگر وہ پیسہ پانی کی طرح بہنے والا جمع ہو جاتا تو یہ جھولا خالی نہیں رہتا، بھر جاتا۔ لوگوں سے کھینچ کھینچ کر کے پیسہ لینا پڑتا ہے، پیسہ تو محرم کے ماتم میں اڑ جاتا ہے۔ برائی زہر کالے ناگ کا ہے، برائی زہر کالے ناگ کا ہے، برائی ایک تو داغ کا ہے، برائی زہر کالے ناگ کا ہے، برائی ایک تو داغ کا ہے، برائی زہر کالے ناگ کا ہے، برائی تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ سوال و جواب ختم ہو گیا، اب کھاتا یہاں سے کھل رہا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام خدا کی بندگی کے حوالے سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، محبت سے سن رہے ہیں۔ جو جلسہ دیکھنے والے تھے آئے چلے گئے، جو جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، دل خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کے گھر کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ ابھی جب جلسہ ختم ہوگا تو دعا ہوگی۔ مسلمان دعا کر رہا تھا، بغل میں ایک خدا کا دشمن بیٹھا ہوا تھا، وہ بولا کس سے دعا کر رہا؟ کہا اللہ سے۔ کہا اللہ ہے؟ جب اللہ ہے ہی نہیں تو دعا کس سے کر رہے ہو؟ وہ بولا کہ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو دشمن خدا بولا کہ میگنیٹ سے چل رہا ہے، خدا نہیں۔ کہا ابھی 2 منٹ میں تم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا ہے کہ نہیں۔ ہاتھ میں لاٹھی تھی، سر پر مار دیا۔ جب چوٹ لگی تو کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے کہاں کچھ کیا ہے، میگنیٹ سے لاٹھی لگی ہے۔ اب عقل ٹھکانے لگ گئی، سمجھ میں آ گیا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بغل ہی میں عورتوں کا مجمع ہے۔ آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا دل خوش ہوگا۔ اس مجمع میں سب سے زیادہ غلطی کو کون معاف کرتا ہے؟ بیٹے کا باپ کرتا ہے۔ اس مجمع میں سب سے زیادہ خطا کو جلدی میں کون معاف کرتی ہے؟ ماں معاف کرتی ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے گناہ کو جلدی میں کوئی معاف نہیں کرتا، لیکن آپ کا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا، ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں کون اپنے بندے کو معاف کرتا ہے؟ تو خدا۔ ماں باپ کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے، تب ماں باپ معاف کرتے ہیں۔ خدا کے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ ہو گیا مالک معاف کر دیتا ہے۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے بغل میں چھپ کر کے جا رہا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، سمجھ میں آ گیا کہ گھوٹالہ ہے، دال میں کالا ہے۔ تیز تیز قدم سے جوان کے پاس آ کر کے بولے اے جوان تو نے کیا چھپا رکھا ہے؟ جوان کو سمجھ میں آ گیا کہ عمر کو پتا چل گیا ہے کہ دارو کی بوتل چھپا کر کے جا رہا ہوں، اگر آج عمر اپنی کمر سے کوڑا نکالے اور برسانا شروع کر دے تو جنازہ اڑ جائے گا۔ دل دل میں خدا سے کہتا ہے مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، اگر آج تو نے بچا دیا تو زندگی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی دارو نہیں پیوں گا۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ حضرت عمر قریب آ کر کے پوچھنے لگے بیٹا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ بوتل میں کیا ہے؟ کہا بوتل میں شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، ڈھکن کھول کر کے جو دیکھا اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے خود بھی شراب سے بچیں گے، اپنے جوان کو بھی بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او جگ داتا داتا جگ کے
او پرکھن ہارے رگ رگ کے، او جگ داتا داتا جگ کے، او پرکھن ہارے رگ رگ کے، او بن باپ کے، او بن ماں کے، مالک دل کے، مالک جان کے، سکھی شاخ میں کو پل پھوڑے، گلی ڈال کے پتے توڑے، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں۔ یہ مائک سٹی مار رہا ہے، یہ بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے، اس لیے سٹی مار رہا ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں سیرت اور سنت کے حوالے سے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سہراب صاحب کے بعد، چندے کے بعد اب جلسے کا دھندا ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگ مہمان کو سنتے ہیں، مہمان کی آبرو کا سامان کرتے ہیں، آپ لوگ سن کر کے حق ادا کرتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر کی رسوائی سے آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کھجور کھا رہے، تو سارے صحابی کھجور کھا کر کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ خاموشی سے دیکھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جب کھجور ختم ہو گئی تو دیکھا کہ گٹھلی کا انبار لگا ہوا ہے حضرت علی کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کھجور علی کھا گئے، اس لیے گٹھلی کا اتنا انبار حضرت علی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نبی کا دل خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنی کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی پھینک رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی کھجور کھا گئے گٹھلی سمیت، اس لیے ان کی گٹھلی کا پتہ ہی نہیں چلا، ہماری گٹھلی کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے بارے میں علی سے پوچھا، علی یہ مسجد عائشہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے رکھی، کہ علی یہ بتاؤ کہ عائشہ کیسی عورت ہے، اچھی عورت ہے یا غلط عورت ہے، نیک عورت ہے یا بری عورت ہے؟ علی تم بتاؤ، تم میرے گھر کے آدمی ہو، تم نے عائشہ کو دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضرت عائشہ صحیح عورت ہے یا غلط عورت ہے؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے زندگی بھر اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اگر عائشہ ناپاک عورت ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی۔ جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے، عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا، وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، یہ داڑھی سنت نہیں ہے۔ بولا اللہ، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے، داڑھی سنت نہیں ہے؟ مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں، کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا ہے، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، اینٹا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے
مذہب کی شان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے، داڑھی بنوائے موچ اڑائے، عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، گھر کا کھائے اپنا بچائے، اس پر موج منائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں، جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سن رہے ہیں۔ اگر پرانا سنتے پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں۔ تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا، اور زبان بھی بہت کینچی کی طرح چل رہی ہے، محسوس یہ ہو رہا کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔